سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ہری پور گاؤں کا نام ہے ہاشم خان۔ یہ صدر کا ایریا ہے، پولیس اسٹیشن صدر ہے اس کا۔ ایک مولوی کو گرفتار کیا گیا، تصویر میں نے بورڈ پہ لگا دی ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، میں پہلا پروگرام نہیں کر رہا، مگر مقصد یہ ہوتا ہے کہ بار بار پروگرام کرنے کا کہ شاید کچھ لوگوں نے نہ سنا تو ان کو پتہ چل جائے کہ آج جو علماء ہیں وہ کس حالت پہ پہنچ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود قوم کو سمجھ نہیں آئے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہماری جو مساجد ہیں وہ بالکل وہاں پہ کوئی ایسا کرائم نہیں ہوتا، ہمارے بچے جو ہوتے ہیں محفوظ ہوتے ہیں، اور وہ بچے وہاں پہ قرآن پاک کی تعلیم کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ اس مولوی نے کیا کیا، اس سے پہلے اس طرح کا واقعہ شاید سوشل میڈیا پہ نہ آیا ہو، ہوتے تو ہوں گے، لیکن جو مولوی زیادتی کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بچہ ان کے قابو آ جاتا ہے، جو بچی قابو آ جاتی ہے، اس کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں، اور بعد میں پھر دیکھا جائے گا جیل میں بیٹھے رہے۔ پاکستان ہے، جج خرید لو، قوانین خرید لو، آئین خرید لو، جو مرضی خرید لو، سیل لگی ہوئی۔ لیکن جو افسوس کی بات ہے کہ دو بہن بھائی تھے، اس مولانا صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے تھے قرآن مجید، اور اس بدبخت نے، یہ جو اسلام کا ٹھیکیدار ہے، ختم نبوت کا مجاہد ہے، اس نے ان دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ زیادتی کر دی، بہن کے ساتھ بھی اور بھائی کے ساتھ بھی۔ ایک کی عمر شاید 10 سال بتائی جا رہی، تقریباً ایک کی 12 سال کے قریب، اور جب وہ بچوں نے آ کے گھر بتایا اور اپنی تکلیف کا ذکر کیا تو پولیس میں فوری طور پر رپورٹ درج کرائی گئی، اور پولیس نے اس مولوی کو کیا گرفتار مسجد سے گرفتار کر کے جب وہ پولیس اسٹیشن لے کے آئے تو وہاں پہ جو دوسرے دین کے ٹھیکیدار تھے، جن کے نزدیک کہ یہ گناہ کوئی گناہ نہیں ہے، وہ کہتے جی نارمل ہے، پاکستان ہے، اور یہاں پہ یہ چیزیں آپ کے علم میں ہے کہ ایک رپورٹ بھی جاری ہوئی تھی، اس میں 1 نمبر پہ پاکستان آیا تھا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ جو گندے کام ہیں ان میں۔ ان صاحب کے لیے جناب پھر ہوا یہ کہ دوسرے جو دین کے ٹھیکیدار، جو مجاہدین تھے ختم نبوت کے، میں اس لیے یہ لفظ بولتا ہوں تاکہ ان کو کوئی غیرت آئے۔ یہ کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو گئی، چلو جی نبوت ختم ہو گئی، مگر جو آپ کا بیڑا گرک ہوا ہے وہ کون ٹھیک کرے گا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ جو آپ کی حالت بن چکی ہے، جس طرح کے کام آپ کے ہیں، آپ کو ٹھیک کون کرے گا؟ بڑا سادہ سا سوال ہے۔ اگر 1400 سال تک آپ ٹھیک نہیں ہوئے، 1400 سال گزر گئے، اور اس عرصے میں آپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، دن بہ دن یہ نسور بڑھتا جا رہا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ کوئی مدرسے میں ہے یا کوئی گھر میں ہے کوئی بھی ان مولویوں سے بچا ہو۔ اچھا، اب جناب وہ انہوں نے آ کے تو پولیس کو دھمکیاں دینی شروع کر دی، پولیس آفیسر کو، کہ اگر آپ نے اس کے خلاف پرچہ درج کیا، FIR درج کی، تو ہم آپ کے لیے مشکلات پیدا کر دیں۔ دھمکیاں یہی ہوتی پاکستان میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی ٹرانسفر کرا دیں گے، آپ کو معطل کرا دیں گے، آپ پہ جھوٹا کوئی پرچہ کرا دیں گے، کوئی ایسا پرچہ ڈال دیں گے جس میں آپ نے کوئی دین کی ایسی بات کر دی جس سے توہین مذہب ہو گیا، توہین رسالت ہو گیا۔ اب یہ کام جو لوگ اس کے پاس سفارش لے کے آئے، ان سے بندہ پوچھے کہ آپ کون سی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں، کون سی اسلامی جو بھی سسٹم اس کے مطابق کون سا کام کر رہے ہیں، یہ بتائیے کہ یہ کام جو آئے دن آپ لوگ کرتے ہیں، اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ اس کو چھڑانے تو آپ آگے ایک غیر اسلامی کام کی ہے، دوسرا ایک اور ایسا کام کہ دھمکیاں دی جا رہی پولیس کو
کئی پروگراموں میں میں نے بتایا کہ گاؤں کے لوگ سادہ ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید ہمارے جو بچے ہیں ان علماء کے ہاتھ میں محفوظ ہیں، مگر ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ میں اکیلا یہ پروگرام نہیں کر رہا، بڑی دنیا سوشل میڈیا پہ یہ پروگرام کرتی ہے، اس کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ تو ایسے کیس ہیں جن میں کوئی فرق پڑ رہا ہے، اور نہ ہی پبلک میں۔ یہاں سے آپ کو میں ایک چیز بڑی اہم بتا دیتا ہوں، یہاں آپ بتائیں کہ فلاں جگہ پہ جھوٹا ہی کہہ دیں، سچ نہیں بولنا، صرف جھوٹ بول دیں کہ فلاں جگہ پہ کسی بندے نے توہین مذہب کی ہے۔ ان بچوں کے والدین جو ہیں وہ باغے باغے مولوی کے کہنے پہ وہاں پہ جا کے اس کو مارنا شروع کر دیں گے، اس کی آگ لگا دیں گے، جو بھی پراپرٹی ہوگی یہ تصدیق بھی نہیں کریں گے، دماغ ہی نہیں ہے، پیدل، عقل سے پیدل، شعور سے پیدل، معاشرے کی بربادی کا سبب آپ کو پتا ہے، یہی ہے سب سے بڑا۔ اب یہ دو بچے جو ہے ان کی زندگی پہ کیا گزرے گی، کس طرح یہ باقی کی زندگی گزاریں گے، اور اخباروں میں تو اس طرح کی خبر ان کو پتا ہے یہ روز کا ہمارا کام ہے، اس طرح کی خبر کیا کرے۔ ابھی میں ایک پروگرام پاکستان کے بارے میں کسی کے ساتھ کرنے کا سوچ رہا تھا، وہ کہتے ہیں یہ تو معمول کی باتیں بن چکی ہیں، ان میں کوئی اور موضوع تھا سیاست کا۔ تو ہمارا جو سسٹم ہے اس کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی، باتوں کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی۔ اور ابھی میں یعقوب صاحب سے کہہ رہا تھا، کہتے ہیں یار اتنے پروگرام کیے، یہ 4 دن سے جو پاکستان میں ہو رہا ہے لوگوں کو فرق نہیں پڑتا۔ میں کہا لوگ جو ہے وہ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہوا ہے اسی طرح چلتے ہیں، اگر انہوں نے سیکھا ہی یہ کچھ ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی رہے اور برداشت کرتے رہے تو کون اٹھے گا؟ کوئی بھی نہیں اٹھے گا۔ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہی ہے جو لاہور میں واقعہ پیش آیا، 2-4 دن وہ دھیان ادھر کیا، ادھر سے اپنا آئین میں تبدیلی کی، مٹی پاؤ، وہ لڑکی کی مر گئی، کھپ گئی، کدھر گئی، کسی کو کیا، وہ جو پولیس آفیسر ہے اس کی ویڈیو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، وہ اپنا ڈانس پارٹی کر رہی ہے، بھنگڑے ڈال رہی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوشی میں بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو بے وقوف بنایا، اور جانو یہ تو پہلے ہی بے وقوف ہے، اس کو اور کیا بے وقوف بنانا ہے، اس کا تو پہلے ہی بیڑا گرک ہوا ہے، آپ نے اس میں کوئی نئی چیز تو نہیں ڈالی۔ ہاں آپ نے یہ کیا کہ ان کا دھیان دوسری طرح لگا دیا، اور اسی میں خوش نہ وہ کوئی لڑکی کا قصہ، نہ کوئی میڈیا کا قصہ، نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، سارا جو بھی تھا وہ ہر چیز لپیٹ دی گئی اور اپنا کام بھی نکال لیا۔ وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں ہوا یورپ میں اس طرح کا کوئی واقعہ مولوی صاحب کا یا کسی کا، تو پھر پتہ چلے نانی یاد کرا دے، امریکہ میں پکڑا تھا نا بندہ، مگر وہ بھی 40 سال بعد۔ تو اپنے بچوں کو آپ محفوظ نہیں رکھ سکتے، آپ رکھنا نہیں چاہتے، میں کہوں یا نہ کہوں، میں جس طرح مرضی بتاتا جاؤں کہ آن لائن قرآن مجید کی تعلیم کی طرف توجہ دیں، پاس بیٹھے، کچن میں ہیں وہاں بیٹھے، سٹنگ روم میں بیٹھے، کہاں بھی بیٹھے ہیں، مگر آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کے ساتھ ابھی یہ ہو چکا ہے، اور ماں باپ کے ذہن میں ہوتا کہ میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، چلو مولوی صاحب نے اس کے ساتھ کر لیا تو کون سا کو اتنا بڑا کام۔ غیرت مر چکی، جب قوموں کی غیرت مر جاتی ہے وہاں پہ سوشل میڈیا شور ڈال لے، وہاں پہ جو مرضی آپ کرتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وجہ یہی ہے، وجہ کہ آپ کے ذہن میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ چیز ہے ہی نہیں کہ یہ زیادتی ہے، آپ کے خیال میں یہ سب کچھ جائز ہے۔ یہ آج جو دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں ان کی میں نے آپ کو آئے دن کوئی نہ کوئی تصویر دکھاتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ جب میں یہ بورڈ پہ لگا دیتا ہوں پیچھے اس لیے نہیں لگاتے کہ کیا کسی بد وقت کی تصویر ہم اپنے چینل میں صرف شروع میں دکھا دیں، بڑا ہے بعد میں کیا اس منوس کی شکل دکھانی۔ نفرت ہے ایسے لوگوں سے، قرایت آتی ہے، بچوں کا مشکل برباد کرتے ہیں بچے، ہم کہتے ہیں قوم کا سرمایہ کیا عرشہ برباد ہوئی ہے، قوم کا سرمایہ کیا، کوئی چیز بھی بچی بھی نہیں وہاں۔ نہیں، پروگراموں کا مقصد ہوتا ہے کہ شاید کسی کو ہوش آ جائے، کسی کو سمجھ آ جائے، کسی کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے، وہ کسی کو آگے بتا دے۔
تربیت کے حساب سے کوئی بچ جائے، مگر باقی آپ کی قسمت ہے۔ لیکن جانوروں میں، بھیڑیوں میں، درندوں میں اپنے بچوں کو آپ کبھی بھی محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ آپ کالجوں میں جائیں، آپ یونیورسٹیوں میں جائیں، آپ مدرسوں میں جائیں، آپ مسجد میں جائیں، ہم مسجد خدا کا گھر کہتے ہیں، روزانہ یہاں چندہ لینے والے آپ سوشل میڈیا ہی بیٹھ گئے، اس کی دیوار بنانی ہے، ادھر اتنے قرآن مجید کی کمی ہے، وہ چاہیے، اس مسجد کی چھت بنانی ہے، اور آپ کو پتا ہے یہ مسجدیں کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔